مشتاق احمد یوسفی کی کتاب زرگزشت سے ایک انتخاب، بول میری مچھلی کتنا پانی۔ چچا فضل الدین چوکیدار صبح ہمارے لیے پھر سیمنٹ خرید لایا تھا، اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ اب کے لفافہ سیمنٹ سے زیادہ پائیدار ہے۔ اس نے کہیں سے ٹوکری بھی برآمد کی جس میں لفافہ اور موتی کے چاروں بچے رکھ کر ہم برستے میں پیدل روانہ ہوئے۔ وہ 3 آنے ہمارے پاس ہوتے بھی تو کچھ کام نہ آتے، اس لیے کہ بسیں چلنی کبھی کی بند ہو چکی تھیں۔ پانی کی چادر چل رہی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ سڑک کہاں ہے، لیکن 7-8 ڈبکیوں کے بعد آسان پہچان ہاتھ آ گئی۔ جہاں جہاں پانی زیادہ گہرا اور گڑھے تھے وہی سڑک تھی۔ بندر روڈ طغیانی پر آئی ہوئی تھی اور ہم اس کی موجوں اور کوڑے کے تھپیڑوں سے بچتے بچاتے گلیوں گلیوں جا رہے تھے۔ لائٹ ہاؤس سینما کے پاس کمر کمر پانی تھا، بشرطیہ کہ کمر والے کا قد 6.25 فٹ ہو، لیکن گلی بہت بہتر تھی، وہاں صرف کیچڑ تھا، چنانچہ ہم ادھر ہو لیے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ محسوس ہوا کہ گویا کسی نے سر پر مشق چھوڑ دی ہے، لیکن مشق میں سے دلی کی نہاری کا دھون تو نہیں نکلتا۔ وہ تو خدائے خیر کے سر پر پہلے تربوز کا ہیلمٹ آن کر فٹ ہوا، ورنہ فجری آم کی ایک سیر وزنی گٹھلی سے سر پاش پاش ہو جاتا۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک لڑکی بالٹی الٹے 4تھی منزل کی بالکنی میں کھڑی کھلکھلا رہی تھی۔ کہیں سے آواز آئی، ہرا سمندر بول میری مچھلی کتنا پانی۔ اس کے بعد ہم نے بندر روڈ پر غرقاب ہونے کو گلیوں میں نہاری سے غسل کرنے اور پھسلنے پر ترجیح دی، لیکن اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ پھسلنے پر ہمیں خدا نہ خواستہ اصولاً کوئی اعتراض ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی طرح ہم تو کیچڑ نہ ہو تب بھی پھسلنے کے لیے جی جان سے تیار ہیں۔ کیچڑ سے ہر مکان کی تو بچتا بہت پرا، پر جب دکھائی دی کھلے بالوں کی ایک گھٹا، بجلی بھی چمکی حسن کی مہ برسا ناز کا۔ پھسلن جب ایسی آئی تو پھر کچھ نہ بس چلا، آخر کو وہاں نذیر بھی آ کر پھسل پڑا۔ جوتوں کا اکلوتا جوڑا پانی میں بھیگ کر مخمل کی طرح ملائم ہو گیا تھا، اور اسے مزید مخملی ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے ٹوکری میں رکھ لیا۔ پانی میں نہ صرف لطف آیا بلکہ اس کی انگلی پکڑے پکڑے بچپن بھی لوٹ آیا۔ ہمیں ان پر بڑا ترس آتا ہے جو بچپن میں کبھی ننگے پیر نہیں پھرے اور نہ بارش میں نہائے، انہوں نے اپنا بچپن ضائع کیا۔ وہ کیا جانے جب بادلوں کی جھما جھم بان گرمی دانوں سے بھرے ہوئے بدن کو باڑھ پر رکھ لیتے ہیں تو کیسی گدگدی ہوتی ہے، اور زمین کا ہر قدم پر بدلتا ہوا سبھاؤ اور کورا پنڈا، اس کی نرمی گرمی اور کٹیلا پن کیا چیز ہوتی ہے۔ دھرتی اپنا آپا اور بھید بھاؤ جوتے کے تلے کو نہیں دکھایا کرتی۔ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہو، رات بھر گہرے فکر اور پانی میں ڈوبے رہے، صبح تک جوتے کیسے سوکھیں گے۔ اجلے پوش لانڈری رجسٹرڈ بھی بارش کی وجہ سے 2 دن سے بند تھی۔ بارش سے پہلے اس کے کارندے شہر سے دور دھوبی گھاٹ کے گندے نالے میں ارجنٹ دھلائی کرتے تھے۔ بارش کے بعد یہ سہولت گلی گلی میں اثر ہو گئی۔ یہ لانڈری بکفایت یعنی 2.5 آنے میں دن کے دن قمیض دھو دیتی تھی، جبکہ شہر کی لانڈریاں اس زمانے میں قمیض کی ارجنٹ پھڑوائی 6 آنے لیتی تھیں۔ ہم سوچنے لگے کہ گھر میں اتنا پانی کہاں کے کپڑے دھو کر صبح کوئلوں کی استری سے خشک کر لیں۔ آخر ذکر کو برسات میں دھوپ کے فرائض بھی انجام دینے پڑتے تھے۔ گھر میں کوئی مضبوط الگنی بھی نہیں تھی جس پر خود کو لٹکا کر کپڑے پہنے پہنے سکھا لیتے۔ کالونی میں نلکے نہیں تھے، مگر یہ اکبر آبادی کا زمانہ نہیں تھا کہ نلکے لگنے کو قومی سانحہ سمجھ کر شاہ ایڈورڈ کی دہائی دی جائے کہ کیا زمانہ آن لگا ہے۔ پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا۔ الحمدللہ میونسپل کارپوریشن نے ہمیں پہلے سانحے سے بذریعہ مشق محفوظ رکھا۔ کالونی کی کوآپریٹو سوسائٹی ٹینکیوں کے ذریعے پانی تو کیا تقسیم کرتی، بوند بوند کو ترساتی تھی۔ ہمیں 3 مشق روزانہ کے کوپن ملتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا یہ مشقیں خاص طور پر بکری کے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کی کھال کی بنوائی گئی تھیں۔ ان 3 مشقوں میں بھی بہشتی حسب توفیق و طاقت پھونک بھر دیتے تھے۔ ربر کی دریافت سے پہلے ایسی مشقیں تیرنے کے استعمالات کی جاتی تھیں۔ کبھی زوری و زاری یا 8-10 آنے کے نذرانے سے ایک مشق زیادہ مل جاتی تو گویا عید بلکہ ہولی ہو جاتی۔ 3 دن سے سڑکیں کٹ جانے کے باعث پانی کی ٹنکیاں نہیں نظر آتی تھیں، اور پانی پینے کا بھی تیمم کرنا پڑتا تھا۔ گھر کے سامنے والی سڑک کے نالے کی صحیح گہرائی آخری اشاریے تک تو ہم نہیں بتا سکتے۔ اتنا ضرور یاد ہے کہ ایک موج ہماری اینک بہا کر لے گئی،
اور اب ہم اس قابل بھی نہ رہے کہ ڈبکی کھائے بغیر پانی اور خشکی میں تمیز کر سکیں۔ گلی کے نکڑ پر شیخ رحیم بخش مالک رحیم بس کمپنی نے ترس کھا کر ایک پرانا ٹیوب دیا، جسے کمر سے باندھ کر ہم نے چڑھتی ندی پار کی۔ کالونی کے تمام مکان ایک دوسرے کا چربا تھے، اور بغیر اینک کے تو ہر مکان پر اپنے مکان کا گمان ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ 3-4 جگہ اہل محلہ نے پان کی ایک ایک گلوری کھلا کر واپس پانی میں چھوڑ دیا۔ در بدر لنگر اندازی کے بعد گھر آیا تو دیکھا کہ برآمدے اور کمرے میں نالے کا پانی ٹھاٹھیں مار رہا ہے، کیونکہ مکان چوراہے پر نشیبی علاقے کے پیالے میں واقع ہوا تھا۔ جن موریوں کا کام گھر کا گندا پانی باہر نکالنا تھا، وہ فعل معکوس انجام دینے میں جٹی ہوئی تھیں، یعنی باہر کا غلیظ پانی ان کے توسط سے بھل بھل اندر داخل ہو رہا تھا۔ سطح آب پر جا بجا روئی کے گالے تیر رہے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک دن ہم نے اپنی اولاد کو تنبیہ کی کہ شرفا کے بچے گلاسوں اور چپلوں سے نہیں لڑا کرتے۔ خدا ان کی عمر دراز کرے، اس کو ان سعادت مندوں نے ایسا گرہ میں باندھا کہ پھر کبھی تکیے سے زیادہ سخت چیز استعمال نہ کی۔ ایک چارپائی پر دونوں بچیاں اپنی گڑیوں پر چھتری لگائے سہمی بیٹھی تھیں۔ چھوٹی کے منہ پر ابھی تک دودھ کی مونچھیں بنی ہوئی تھیں۔ دوسری چارپائی کتابوں کے مچان تلے بچھی تھی، جو کباڑی سے خریدے ہوئے صبغے اینڈ سنس ناشران و سوداگران کتب کے سائن بورڈ کو دیوار پر ریلوے کی بالائی برتھ کی طرح لٹکا کر بنایا گیا تھا۔ اس پر ساری متاع فقیر کتابیں 3 قطاروں میں سجی رہتی تھیں، اور ان کے اوپر دیگر اشیاء غیر ضروری اس فالس سیلنگ کے نیچے چارپائی پر دونوں بیٹے پشیمان بیٹھے تھے۔ بڑے نے سوتے میں نکر سے باتھ روم کا کام لیا تھا اور اب پیش بندی کر رہا تھا کہ دیکھیے امی، میرے نکر میں آپ کے گڈو نے پیشاب کر دیا ہے۔ تعجب اس پر تھا کہ گڈو میاں سبکیاں لے لے کر یقین دلا رہے تھے، امی اب نہیں کروں گا۔ لالٹین ایک کونے میں لٹکی ہوئی تھی، جہاں ایک کالی زبان بن گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے گلوب پر جو کاغذ آٹے سے چپکایا گیا تھا، وہ آدھا جل چکا تھا۔ اس کی آنکھ مارتی ہوئی روشنی میں ہمارے بچوں نے بلی کے بچوں کو دیکھا، اور دونوں کے بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بیگم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمیں کچے صحن میں لے گئی اور کہا، دیکھو آج میں نے 2 ٹنکیاں پانی سے بھر لی ہیں، بالکل موتی کی طرح، ڈھیروں کپڑے دھل جائیں گے۔ 3 دن سے پانی بالکل بند تھا اور لوگ بوند بوند کو ترس گئے تھے۔ یہ 2 ٹنکیاں انہوں نے برآمدے کے پر نالے کے نیچے رکھ کر پانی سے بھری تھیں۔ انہیں دیکھ دیکھ کر یہ بیوی اس قدر خوش ہو رہی تھی گویا کوئی خزانہ مل گیا۔ یہ دکھانے کے لیے کہ انہوں نے دونوں لبالب بھری ہیں، انہوں نے لالٹین اپنے چہرے تک اٹھائی تو مانگ میں ایک سفید بال نظر آیا، جس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پانی اولے کی طرح ٹھنڈا ٹھار اور موتی کی مانند جھل مل کر رہا تھا۔ ہمیں اس میں اپنا چہرہ نظر آیا۔ مفلسی میں جوتا گیلا۔ گھر کی ساری کائنات چارپائیوں پر محفوظ کر لی گئی تھی۔ بچے ایلومینیم کی پتیلی کو تیرتا ہوا دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ مٹی کے چولہے سے پانی ابل رہا تھا۔ دیکھا آج پیروں پر ورم نہیں ہے۔ اتنی دیر ٹھنڈے پانی میں رہنے سے تلوے اتنے گورے ہو گئے کہ ہمیں شبہ ہونے لگا کسی اور کے تو نہیں آ گئے۔ سلوٹیں پڑنے سے بقول گڈو میاں کریپ سول بن گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں نالا اتر گیا اور سارے گھر میں اجلی ملائم مٹی کی دبیس تہ چھوڑ گیا۔ بچے اپنے ننھے منھے پیروں کے نشان دیکھنے کے لیے اس پر خوب چلے۔ بالکل ایسے ہی بقدم خود نشان پلنگ کی چادر پر بھی تھے، مگر وہ زیادہ واضح اور دیر پا تھے۔ سونے سے پہلے ہم نے دونوں جوتوں کو فیتے سے باندھ کر لالٹین کی گردن میں ہار کی طرح لٹکا دیا تاکہ صبح تک سوکھ جائیں۔ صبح 4:30 بجے بجلی کے کڑکنے سے آنکھ کھلی تو کمرے میں چمڑا جلنے کی چراند پھیلی ہوئی تھی۔ اٹھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ جو جوتا گلوب کے ٹوٹے ہوئے رخ پر تھا، اس کی ایڑی کے اوپر کا پشتہ جل کر اب پشاوری چپل بن گیا تھا۔ ہم لالٹین اور جوتا بجھا کر ایسے سوئے کہ صبح 6:45 بجے آنکھ کھلی۔ اس وقت بیوی ہمارے کپڑوں پر استری کر کے اپنے اسکول پڑھانے جا چکی تھیں۔ کپڑوں پر ایک پرچہ رکھا ملا جس پر لکھا تھا، رات میں تمہیں بتا نہ سکی، ڈاکٹر نے مجھے یرقان بتایا ہے، خواہ مخواہ ڈھیر ساری دوائیں اور انجیکشن لکھوا رہے ہیں، میں واپس میں پاکستان چوک سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے دوا لیتی آؤں گی۔ زرد رنگ ویسے بھی تمہارا فیورٹ رنگ ہے۔